شازیہ کی بات پر عظمیٰ بولی مجھے تو پتہ ہی تھا بھائی نے فلم نہیں چلائی، اور مونا کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی نظر پڑتے ہی مونا نے اپنی نظر نیچے کر لی۔ اب روشنی میں اس کو میں دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ اتنا سرخ ہو چکا ہے۔ فلم چلنے کے بعد میں پٹ پر جانے لگا تو میں نے ایسا ریئیکٹ کیا کہ جیسے میں کرن کو ابھی دیکھ رہا ہوں، وہ میری جگہ پر بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے تھوڑی سی ہنسی سے ڈرامہ کرتے ہوئے اس سے کہا اٹھو یہاں سے، تو بولی میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی، تم نیچے بیٹھ جاؤ۔ میں آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا جس سے وہ اس جگہ سے ہٹ گئی اور میں وہاں لیٹ گیا، لیکن وہ منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نہ ہٹی اور ایسے ہی ڈرامہ بازی انداز میں غصہ دکھاتے رہی اور کہنے لگی میں نے بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، مجھ سے نیچے نہیں بیٹھا جا رہا۔ مونا اب بھی کھڑی تھی اور چور نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اور میں نے اسے کرن کا اشارہ کیا کہ اب یہ بیٹھ گئی ہے اور ظاہر ایسے کیا جیسے اس کا بیٹھنا مجھے پسند نہیں۔ مونا بھی لائٹ بند کر کے نیچے بیٹھ گئی اور میں لیٹا ہوا تھا۔ کرن ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا میں نے کل کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا دیا اور اس کو چھیڑنے لگا۔ چوٹا میاں بھی تیار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کرن آرام سے بیٹھی رہی مگر ٹی وی کی طرف نظر کیے ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد چھیڑنے کے بعد میں نے آگے بڑھنا چاہا۔ میں نے اپنے ہاتھ خزانے تک لے کر جانا چاہتا تھا لیکن میرا ہاتھ وہاں نہیں جا پا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور پیچھے والے حصے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ لباس کے اندر کرنا چاہا تو پہلی بار اس نے ریئیکٹ کیا اور اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ پکڑ کر ہٹانا شروع کر دیا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھڑ دیا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ کرن کی نظر نیچے لیٹی ہوئی لوگوں پر تھی، میرا کام کرنے سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ چھوٹو میاں بھی پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے دوسرے ہاتھ اس سے اپنی طرف والے ہاتھ پکڑا اور چھوٹو میاں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ رکھا اس کو کرنٹ لگا اور وہ اچھل پڑی۔ یہ تو اچھا تھا سب فلم دیکھنے میں مصروف تھے، نہیں تو جیسے ہی اس نے جمپ لگایا تھا کسی نہ کسی کو شک پڑنا تھا۔ میں نے کرن کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور دوبارہ ہاتھ پکڑ کر چھوٹو میاں پر رکھ کر اس کی مٹی بند کر لی اور اپنی ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کر اس کے ہاتھ کو دبایا۔ میں بہت انجوائے کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا دوسرا ہاتھ جو پیچھے والے حصے پر تھا تھوڑی نیچا کرنا چاہا تو کرن نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے تھوڑا اوپر ہونے کا اشارہ کیا تو تھوڑا اوپر ہو گئی، میرا ہاتھ خزانے تک پہنچ گیا۔ کرن کو اب میں جو کہہ رہا تھا وہ اسے انجوائے کر رہی تھی، اب مجھے کسی بات سے منع نہیں کر رہی تھی۔ ایک فرق میں نے دیکھا کہ جب باہر صحن میں نے اس کے ہاتھ کیا تھا تب اس کی عجیب آوازیں نکل رہی تھی اور سانسیں اکڑ چکا تھا، لیکن اب اس کی میں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی، لیکن مجھے اس کے بیٹھنے سے اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنی مشکل میں ہے۔ میں نے اپنے دوسرے ہاتھوں سے چھوٹو میاں باہر نکالا اور کرن کا ہاتھ دوبارہ اس پر رکھ دیا۔ اس نے پہلے تو اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، اب وہ اپنا ہاتھ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ میں کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کی ہاتھ بہت نرم تھا، میرا ابھی ہاتھ خزانے پر تھا اور میں اچھی طرح اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہم دونوں پوری طرح انجوائے کر رہے تھے، ہم دونوں کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ کرن بھی میرے پورا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں سمجھ گیا کہ میرا کام ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کرن کے ہاتھ پر رکھا اور اوپر نیچے کرنے لگا۔ کرن سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں، اس نے اپنے کام کرنے کی سپیڈ بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد میرا کام ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرن کا بھی کام ہو گیا۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا تو اس کا سانس بہت بے ترتیب ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسا وہ کسی ریس لگا رہی ہو۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ باقی سب تو فلم دیکھنے میں مصروف تھے لیکن مجھے وہ کرن کو فلم کا کوئی احساس نہیں تھا کہ فلم کس مقام پر پہنچی ہے۔ میں کرن کی سانس آسانی سے سن سکتا تھا کہ کرن کا ہاتھ اب میں چھوٹو میاں پر تھا جو گندا ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ پر خزانہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی سانس لے رہی ہے۔ وہ کسی دروازے کی طرف کبھی کھول رہا تھا، وہ کبھی بند ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ریلیکس ہو گئے۔ کزن ابھی بھی اپنا سر نیچے کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا دوپٹہ تھوڑا کھینچا تو اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے دوپٹے سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور پھر چھوٹو میاں کو بھی صاف کیا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کزن واپس آ گئے اور سب سے بول کر کہ وہ سونے جا رہی ہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا میں اس کے بعد کب سو گیا۔ صبح مجھے دیر سے کزن نہیں اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، کب تک سوتے رہو گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی سوئے تھے۔
میں نے کہا مجھے تو اتنا مزہ کی نیند آئی کہ کیا بتاؤ، اور اٹھتے ہی میں نے کزن کو پکڑنا چاہا تو وہ جلدی سے ہٹ گئی اور بولی امی یہاں ہی ہے۔ خیر میں اٹھا اور وہاں ہی ناشتہ وغیرہ کیا۔ عظمیٰ اور شازیہ جا چکی تھی، مونا بھی وہی تھی جو چپ چاپ بس کبھی کبھار اپنی حسین چہرے کو میری طرف کرتی اور جیسے ہی میری نظر اس کی نظروں سے ٹکراتی تو شرماسی ہو جاتی۔ چاچی بھی وہی ہی تھی، کرن بھی وہی ہی تھی۔ جب میری نظر کرن پر پڑتی تھی تو وہ مجھے بہت پیاری سی لگتی۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے رات کا ایک ایک منظر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میں وہ سب کر رہا ہوں۔ وہاں سے فارغ ہو کے میں گھر آیا، شازیہ اور عظمیٰ سو رہی تھی۔ امی جان نے کہا آ گئے۔ اس کے بعد میں کالج جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ اگلے دن میرا دوست رضا آ گیا اور ہم دونوں گھومتے پھرتے رہے۔ رضا مجھے اس بات پر آمادہ کرتا رہا کہ کسی طرح بھی ہم موٹر سائیکل لے لیں اور اس پر کالج جایا کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اس کہانی کا نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے، ویڈیو کو لائک کرتے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔